حسین راج اور ملکہ کا قیام پاک پتن شریف میں جوں جوں بڑھتا جا رہا تھا، ان کی سوچ کا کینوس بھی پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ آگے تو وہ اپنی ریسرچ کے لیے متفکر تھے، لیکن اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں چھپی سچائی کو بھی وہ اگر بھانپ لیں تو یہ سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ ابھی تو ان کے لیے جس نئے استاد کا انتخاب کیا گیا تھا وہ بیرسٹر صاحب ہی تھے۔ بیرسٹر صاحب بابا فرید سرکار کی محبت میں پورے کھلے ملے ہوئے تھے۔ وہ بات بات پہ اپنے سائیں کا، اپنے مرشد کا ذکر کرتے اور نت نئے انداز سے بابا صاحب حضور کی معرفت کو بیان کر رہے تھے۔ بیرسٹر صاحب کا بیان جاری تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بابا صاحب حضور نے ہمارے سامنے آئینہ گاڑ دیا ہے۔ پہلے تو بابا صاحب حضور اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا آئینہ آپ ہے، انسان ایک چلتا پھرتا آئینہ ہے۔ پھر اس سے آگے آئینے میں دیکھنے کے حوالے سے بیرسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بابا صاحب حضور نے اپنے اشلوک میں بیان فرمایا، پاڑ پٹولا دھج کریں کملڑی پہریو، جنہیں ویسیں شے ملے اے ویس کریو، یعنی اے متلاشی اپنا ریشم کا لباس پھاڑ اس کو دھجی دھجی کر ڈال اور اس کی بجائے کملی پہن لے، گودڑی پہن لے۔ جس بھیس کے کرنے سے محبوب ملتا ہو تجھے وہی بھیس کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ تن تپے تنور جیویں بالن ہڈ بالن، پیریں تھکاں سریں جلاں جے منہ پری ملن۔ میرا تن تنور کی طرح تپتا ہے اور میری ہڈیاں سوختی لکڑی کی طرح جلتی ہیں۔ محبوب کی تلاش میں چلتے چلتے میرے پاؤں تھک جائیں گے تو میں سر کے بل چلوں گا کہ اس طرح ہی صحیح مجھے میرا پیار تو ملے۔ بابا صاحب کی فردیت کا مفہوم یکسر سوز و گداز پر مبنی ہے۔ وہ عشق کے کلیسا ہیں۔ آپ نے خود بھی آتش فراقت میں خود کو جلا ڈالا اور دودھ چراغ محفل کی طرح آپ کے عشق کا دھواں زمین و آسمان میں پھیل گیا۔ بیرسٹر صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایک بار بابا فرید کی، سالک فرید کی مسافتیں تو دیکھیں، پھر جانیں سالکیت کیا ہوتی ہے، طالبیت کیا ہوتی ہے۔ ساز ازل کی نغمہ سرائی سننے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے جوگ نہیں کاٹے۔ وہ ایک بار کوتوال سے چلے تو پھر چلتے ہی گئے۔ اپنے فاقہ و مستی سے راہ میں آنے والی طوفان خیز رتوں، جھلسا دینے والی گرمیوں، کاٹ در برفیلی سردیوں میں اپنے خستہ سے لباس کے ساتھ نبرد آزما رہے۔ کوہ سار، دریا، داشت، جنگل، بیلے، ان کی راہ میں کچھ بھی تو حائل نہ ہو سکا۔ سیوستان کی جان لیوا گرمی کو اپنی آتش عشق سے سرد کرتے غزنی، قندھار، بلخ، بخارا، بدخشاں، دمشق، بغداد، بیت المقدس، مدینہ منورہ، روس، ترکمانستان، افغانستان، ایران، عراق، شام، اردن کے طویل و عریض ممالک کا سفر انتہائی نامساعد حالات میں کیا۔ چین میں، یروشلم میں آپ کے آسن موجود ہیں۔ آپ کے تکیے آپ کے نام سے آج بھی مشہور ہیں۔ عرب میں آج بھی آپ کی ایک ریاضت گاہ پہاڑی پر جبل فرید کا نام مرقوم ہے۔ وہ پہاڑی بابا فرید سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک درویشانہ سفر تھا۔ ان مسافتوں میں ان کے پاس ساز و سامان کے نام پہ کچھ بھی نہ تھا، انتظام و انصرام کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بس خالی دست تھے، ایک گودڑی، ایک علم اور ایک کھڑا میں لکڑی کی جوتی، اور تن پر ایک بوسیدہ گودڑی۔ عشق الہی کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ما سوا کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور طرف دیکھا ہی نہ جائے۔ آپ بھی اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کو مرکز بنائے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسے فرد کا سفر ہے جو عام لوگوں کی طرح تھکتا بھی ہے، بھوک بھی محسوس کرتا ہے، نیند بھی اسے ستاتی ہے، عزیز و اقارب کی یاد بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر سب لوگ گھروں میں سوتے تھے۔ ایک بس فرید پیادہ پا اپنے یار کو پانے اور منانے کے لیے فاقہ کشی کی حالت میں جاگتا۔ بابا فرید کے ہم زمانہ کروڑوں لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں نرم و گرم بستروں پر محو استراحت ہوتے، مگر بابا فرید کونج کی طرح کرلاتے ہوئے کہتے پھرتے، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستیا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریت۔
बाबा फरीद भी आब व गुल के ताल्लुक में पाबा सलासिल होंगे। वो भी दीगर इंसानों की तरह बशरियत के रूप में थे, मगर वो यार अज़ल की चाह में रुत जगू मुसाफतों की कुल्फतों और देश से दूरी की तकालीफ को मिटाते रहे। यार के लिए उन्होंने सब कुछ भुलाना शुरू कर दिया, मगर ये एक पल में तय होने वाली मुसाफत न थी। कहने को तो ये एक पल ही है, इधर से तोड़कर उधर लगाने की ही बात है, मगर ये एक पल सदियों की तवालत पर मुहित है। अगर कोई दरवेश की इन मुसाफतों की परछाई को भी समझना चाहता है तो वो सिर्फ 60-70 किलोमीटर पैदल मुसाफत करके देख ले। इसी मुख्तसर सी मुसाफत से ही उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि सच्चाई को पाने के लिए की जाने वाली कई कई दहाइयों पर मुश्तमिल मुसाफतें कितनी जानलेवा रही होंगी। मगर एक शख्स फर्द से फर्द आलम बनने जा रहा था। वो अपने अंधों इश्क से आग के भांभड़ों से गुजरता हुआ आगे ही आगे बढ़ता रहा और इस राह के बड़े बड़े नामवर राहियों से जा मिला। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी शिराजी, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, ख्वाजा सेंजरी, शेख सैफुद्दीन, शेख अहदुद्दीन करमानी, तकीउद्दीन फ़की, शेख अबू यूसुफ, शेख अब्दुल वहद, सदरुद्दीन कौनवी, इमाम बगदादी और शाजली जैसे यगाना रोज़गार हस्तियों से आप मिले। आप इनसे फैज़ याफ्ता हुए, मगर इनमें से कोई भी आपको अपनी इरादत में बिठा ना सका। हालांकि उनमें से हर शख्स ने आने वाली कई नस्लों को अपने अफकार से मुतासर किया, मगर ये बड़ी बड़ी नामवर हस्तियाँ अपने तमाम तर कमालात के बावजूद भी फ़र्द आलम न बन सकी। बात दरअसल ये है कि हमारे बाबा फरीद की तरह उनमें से कोई भी अपनी बंदगी को नुक्ता अतमाम तक ना पहुँचा सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दी। फ़क्र के हर दर्जे पर उन्हें भी दीगर सालकों की तरह इनामात से नवाजा गया। उन्हें बड़े बड़े रूहानी मकामात मिले। वो हर मकाम से गुजरते गए, अपनी रियासतों इबादतों को सींचते हुए अपने इश्क की आग को बढ़ाते रहे। दरवेशों की रियाजत को आम तौर पर नफ्स खुशकशी के तनाजुर में पेश किया जाता है, मगर बाबा साहब के ये मुजाहिदात खुद आगही सेल्फ रिकग्निशन के लिए था। बाबा साहब हमें बताते हैं कि इस राह में नफ्स कशी की गुंजाइश नहीं है, अलबत्ता नफ्स की मार्फत के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार ज़रूर अपनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ फ़ना है ही नहीं। इसीलिए तो बाबा साहब के पैरोकार फ़कीर, सूफ़ी, संत और सौधू आपके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नफूस यानी हक और शर दोनों की जानकारी के हसूल के मुतमन्नी होते हैं, तलबगार होते हैं। यूँ जब उन दोनों नफूस की मार्फत खुलती है तो दरमियान में एक नूर ही बाकी रह जाता है। एक नूर के ही ये दोनों खैर और शर नामी मज़ाहिर सिर्फ़ और सिर्फ इजाफी झलकियाँ हैं। इंसान की आँख में जब बातिन में, अपने मन में, अपने दिल में झांकने का कमाल पैदा होता है तो फिर जहर का वहमी वजूद भी मिट जाता है। इस मिटाव के लिए इन रियासतों और कुल्फतों के ज़रिए मादी ख्वाहिशात को कम करके उनके पीछे पिनाह जोहर हयात को पहचाना जाता है। बैरिस्टर साहब किसी सेमिनार में लेक्चर देने लगे थे। उन्हें काफ़ी देर से बैठे सामईन के रिस्पांस की भी परवाह नहीं थी। वो अपने आहंग में थे। बाबा फरीद साहब की तरह शायद ही किसी ने यूं शहर की सबातें अपने प्रीतम पर कुर्बान की होंगी। दुनिया के बड़े बड़े अफराद ने महदूद चंद साल खुद आगाही के लिए फ़क्र व फाक़ा की राह अख्तियार की और उन्होंने अलग से नए मज़हब की बुनियाद डाल दी। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक या फिर कन्फ्यूशस और ज़रतुश्त की मिसालें हमारे सामने हैं। महात्मा बुद्ध अजीम फ़र्द थे। उन्होंने चंद माह साल रियासतों में बसर किए। आज उनके नाम से एक अलग मज़हब मौजूद है। बाबा गुरु नानक तो खैर माजी करीब से मुतल्लिक हैं। उनके फ़क्र व मस्ती में बड़ी कसरत से बाबा फरीद के असरात नज़र आते हैं। बाबा गुरु नानक हमारे बाबा फरीद साहब से हद दर्जा अकीदत रखते थे। बाबा साहब के अशलोक और मुसाफतें बाबा गुरु नानक के लिए संगे मील की हैसियत अख्तियार किए रखीं, मगर वो फिर भी नए तरीके के बानी व मबानी बना लिए गए। यही हाल ज़रतुश्त और कन्फ्यूशस का है। कन्फ्यूशस तो खैर एक साले और रिफार्मर की हैसियत से मसरूफ़ कार रहे, मगर आज उनका एक अलग मज़हब मौजूद है। ये सब लोग बड़े लोग थे। इनके साथ साथ सबका
صالحین کو دیکھیں، بڑے بڑے صالحین چند نفوس سے زیادہ اپنے پیرو پیدا نہ کر سکے، ان کی زندگیوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد دیکھیں تو حیرت ہوگی۔ حالانکہ یہ تمام ہستیاں اپنے ساتھ الہامی قوتوں کو بھی بروئے کار لاتے رہے، اس کے باوجود اپنی زندگی میں اپنے مشن کی بار آوری نہ دیکھ سکے۔ مگر یہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اور حسن اعزاز ہے کہ ان کے غلاموں نے گزشتہ صالحین سے کہیں زیادہ اپنی زندگی میں ہی لوگوں کی فکر کو اس انداز سے متاثر کیا کہ ان کے ظاہر و باطن کو ایک کر دیا۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی غلامی کا یہ انعام ہے کہ آج بابا صاحب حضور ہمیں اپنے تمام ہم عصروں میں ایک منفرد شان سے دکھائی دیتے ہیں۔ بابا صاحب حضور نے دیگر بزرگوں کے باوصف اپنے نام پر کسی نئے مذہب یا مسلک کی بنیاد ڈالنے کی بجائے اپنے مرشد اور اپنے بزرگوں کے چشتیہ سلسلہ کو ہی متعارف کرائے رکھا۔ بات یہی نہیں رکتی بلکہ خواجہ غریب نواز نے آگے چل کر اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا من جملہ فیض اپنے مرید کے مرید حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کو تفویض کیا اور خاموشی سے واصل حق ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے نام سے مسلکوں کی بنیاد رکھنے سے اعتراض کیا اور یہی درس اپنے مطلوب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ بابا فرید سرکار نے اپنی ساری زندگی سادگی سے گزار دی۔ آپ کی ان خاموش تمناؤں نے آپ کو سرو چراغ بنا دیا۔ آپ نے نمود و نمائش اور ناموری کو اپنے قریب بھی نہ گزرنے دیا، بلکہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، دلی کے جیسے مسلمانوں کے دارالحکومت کو بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ انہی علاقوں میں آپ کے اور آپ کے مرشد کے گہرے اثرات مرتب تھے۔ آپ ان اثرات کو استعمال میں لا کر زیادہ آسانی سے اپنے صوفیانہ مشن کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ آپ نے ناموری سے بچنے اور انجان خطوں میں اپنے بزرگوں کے پیغام کو پہنچانے کے لیے 70 برس کی ضعیف العمری میں اجودن جیسے غیر مسلم اور دور افتادہ علاقہ کا انتخاب کیا، مگر پھر بھی اپنے نام سے کسی نئے مسلک کا آغاز کرنے سے اجتناب ہی کیا۔ سلاطین دہلی سے قریبی تعلق داری کے باوجود بھی اپنی ساری زندگی فاقہ و مستی میں بسر کر دی، اور یہاں تک کہ اس دار فانی سے کوچ کرتے وقت اپنی تربت تک کو بھی اس سادگی سے بنانے کی تاکید فرمائی کہ آنے جانے والے زائرین کے قدم ان کی تربت مبارک کو چھوتے رہیں۔ گو کہ اس کمال بندگی کے انعام میں وجود حق نے آپ کی آرام گاہ کو مرجع خلیق بنا دیا۔ لاکھوں زائرین آپ کی تربت مبارک کو لبوں سے چومتے ہوئے دو زانوں گزرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے زیر عاطفت بنے باب امن سے گزر کر دین و دنیا کی فلاح کی جستجو کرتے ہیں۔ یہ سب بندگی کو کمال تک پہنچانے کا انعام ہے۔ قدرت کے قیدے کی یوں پاسداری شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ یہ اسی بندگی کا صلہ ہے کہ انہیں صدیوں سے فرد عالم کے خطاب سے عقیدت کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ یار ازل کی یاری کا پالن کسی نے یوں بھی پالا ہوگا کہ سلطان الہند غیاث الدین بلبن کی بیٹی آپ کے عقد میں ہو اور گزر بسر جنگلی ڈیلوں پر ہو۔ کھانے میں اگر ادھار کا نمک بھی شامل ہو تو ہاتھ کھینچ لیا جائے، مرشد تکمیلیت تک بھی پہنچا دے، اور پھر بھی چلہ ماکوس جیسی ریاستوں سے عشق کی آبداری کو سائیکل کیا جا رہا ہو۔ یہ سب باتیں سننے سنانے میں دلچسپ قصے کہانیاں ہوں گی، مگر ان سے گزرنا بڑے بڑوں کو نصیب نہ ہو پایا۔ بیرسٹر صاحب شاید اپنے محبوب فرید کی ریاستوں اور مجاہدوں کی سختی محسوس کر کے آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ وہ چشم تصور میں اپنے محبوب کو سہرانہ وردی کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ 40 راتوں تک ایک کنویں میں لٹکے رہنا اور اسی حالت میں اپنے یار کو یاد رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حسین راج اور ملکہ انتہائی دلچسپی سے یہ اظہار سن رہے تھے۔ انہیں بھی ان احوال نے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ ایک فرد سے وابستہ یہ باتیں ہوش ربا تھیں۔ وہ تو صرف اپنے موضوع کے لیے چند گھنٹوں کی مسافت پر آ کر خود کو دیانتدار محقق سمجھ رہے تھے۔ انہیں اب سمجھ آ رہی تھی کہ دیانتدارانہ تحقیق کیا ہے۔ وہ دیانتدار محقق تھے یا پھر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بابا صاحب حضور
اور ان کے جیسے کیمیاگر ہستیاں جنہوں نے اپنی ذات کو حق کے پانے کے لیے مٹا دیا تھا۔ بہر کیف ملکہ اور حسین راج بیرسٹر صاحب کے پیچھے بابا فرید سرکار کی سہرانہ وردی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ بھی اپنے دلوں کے سوز و گداز کو بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ بھی دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ سچ کیا ہے اور سچ کو پانے والے کیسے ہوتے ہیں۔